تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی یکتا ہے، اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا معبود و مسجود ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے، سربراہی کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ بے پناہ انگت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، ہم سب کے آقا و سردار، ہم سب کے مقتدا و پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کہ آپ ضرور بھی ضرور دیکھیں گے مومنوں کے، مسلمانوں کے، اہل ایمان و اسلام کے سب سے شدید اور سخت ترین دشمن یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، انہیں سمجھاتے ہوئے، انہیں آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں مسلمانوں کے، اہل ایمان کے، اہل توحید کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے، سب سے سخت اگر کوئی دشمن ہے، جو گاہے بگاہے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہ یہود ہیں اور مشرک و کافر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ جو تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کی راہ پر نہ چلو۔ جو تمہارے دین اور شریعت کے، جو تمہارے جان مال اور تمہاری عزتوں کے دشمن ہیں، ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارو، ورنہ تم بھی اللہ کے دشمن ہو جاؤ۔ قرآن مجید اگر آپ ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تلنی پاڑا میں بسنے والے سارے لوگ دین کے تمام علوم کو جانتے ہیں جو یہاں کے علماء بھی نہیں جانتے۔ کوئی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو علم اتنا زیادہ آ گیا
کہ اب سمجھنے کی ضرورت نہیں، یا پھر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں؟ اب دونوں باتوں میں سے ہمارا حال کیا ہے آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ جب آپ قرآن مجید کو گہرائی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہود کی، جس کو موجودہ اسرائیل کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مانتے، کیوں؟ ایک مطلب آپ سمجھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے اللہ نے چنا، جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اور یہ یہود جو ہیں انہی کے پہلے والی نسلوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن نے کہیں انہیں اہل کتاب کہا ہے، کہیں اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کہا ہے، اور کہیں اللہ نے انہیں یہود کہا ہے۔ تو یہود اس لیے بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں یا ان کی نسل میں ایک شخص یا ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، اسی کی طرف یہ اپنے آپ کو نسبت کر کے یہودی کہتا ہے۔ بہرحال تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کی شر انگیزیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خرابیوں کا اور ان کے برے صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان صفات کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھائی ہوئی ہے جسے اللہ نے یہودیوں کی صفات قرار دی ہے۔ اسی لیے میں نے جمعہ کے خطبے کا عنوان رکھا کہ اہل اسلام اہل کتاب کی راہ پر، کہیں نہ کہیں اہل اسلام اہل کتاب کی راہ پر چل رہے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے اہل کتاب کے کچھ جرائم کا تذکرہ کر دوں کہ ان کے جرم قرآن مجید نے کیا کیا بیان کیا، ان میں سے 4-5 جرائم ہم آج کے خطبے میں لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، آیت نمبر 187، آیت نمبر 187۔ اللہ نے ان کا ایک بڑا جرم بیان کیا ہے کہ یہ علم کو چھپانے والی قوم ہے۔ کس اعتبار سے؟ جہاں دین کی کوئی بات ان کے من مطابق ہوتی تھی اسے مان لیا کرتے تھے، اور کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف ہو جائے یا ان کے معاملات کے خلاف ہو جائے تو اس بات کو اپنی کتاب میں چھپا دیا کرتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ علم کو چھپانا، علم آنے کے بعد علم کو چھپانا، یہ یہودیوں کی صفت اللہ نے قرار دی ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، سورہ آل عمران آیت نمبر 187، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ تم ضرور بھی ضرور علم کو بیان کر دو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو ان لوگوں نے اللہ اکبر اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، کیا اہل کتاب کی جماعت، اے یہود کی جماعت، اے نصارہ کی جماعت، اللہ نے تمہاری کتابوں میں جن چیزوں کا علم دیا ہے انہیں تم چھپاؤ گے نہیں بلکہ اس کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ ان کی کتابوں میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا علم سب سے مضبوط تھا، اور وہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا علم تھا۔ تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، اس تورات میں اللہ نے سب سے مضبوط علم اللہ کی توحید کا علم دیا کہ شبح ہستی پر زمین میں عبادت صرف اور صرف
کا بھروسہ کرنا ہو، آپ کا یقین کرنا ہو، آپ تمام چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کیجیے. چاہے قربانی میں جانور ذبح کرنا ہو، عقیقے میں جانور ذبح کرنا ہو، عام حالات میں چھوٹے بڑے جانور ذبح کرنے ہو، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ چیز اللہ نے تورات میں نازل کی. ان لوگوں نے چھپایا اور کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. سیدنا عزیر کی عبادت شروع کر دی. چھپایا اور کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سیدنا عیسیٰ کی عبادت شروع کر دی. اللہ اکبر کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور دوسری بنیادی چیز جو ان کی کتابوں میں اللہ نے رکھی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ تھا. یہود کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا کہ جب آخری نبی آئے تم ایمان لاؤ. یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے. دشمنی کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے زہر تک کھلا دیا. ان کا جرم ہے، یہ علم کو چھپانے والے ہیں. اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، یہ علم کو چھپانے والے ہیں. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور علم کو چند روپیوں کے بالمقابل بیچ دینے والی قوم ہے. آپ کو علم چھپانے کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری جب پڑھیں گے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6819 کے تحت ایک واقعہ نقل ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے. دیکھیے یہود علم کو کیسے چھپاتے تھے. کہا کہ ایک یہودیہ عورت اور ایک یہودی مرد اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے اور ان دونوں نے آپس میں زنا کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں زنا کی کیا سزا ہے؟ ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں زنا کی سزا یہ ہے کہ منہ کالا کر دیا جائے اور گدھے پر بٹھا کر کے پوری بستی میں گھمائی جائے. وہاں ایک صحابی موجود تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان کو کہیے یہ جائے تورات لے کر کے آئے. تورات لایا گیا. اب یہودی عالم کی خباثت دیکھیے. حق بات جہاں زنا کی سزا لکھی گئی تھی اس طرح کتاب کو کھولا اور ایسے ہاتھ کے نیچے دبایا اس آیت کو جس میں زنا کی سزا لکھی گئی تھی اور آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ. اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں زنا کی سزا یہ لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد اور عورت زنا کرے تو انہیں پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. یہ ایسی قوم ہے کہ جو لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے دیے گئے علم کو چھپاتے تھے. اللہ کے علم کو چھپاتے تھے. اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کو چھپاتے تھے. اپنی کتاب کی باتیں جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی تھی اس کو یہ چھپا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لے جاؤ ان دونوں کو پتھروں سے سنسار کر دو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ جب لوگ یہودیہ عورت پر پتھر مار رہے تھے تو زانی یہودی مرد اس عورت کو بچانے کے لیے بار بار اس کے جسم کا گھیراؤ کر رہا تھا. یہ پہلا جرم یہودیوں کا جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ علم کو چھپانے والی قوم ہے. اچھا دوسرا جرم ان کے یہاں مسلمانوں سے خاص طور سے اور عام طور پر تمام دنیا والوں سے حسد بڑے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے. قرآن سنے پہلے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 پڑھیے. اللہ نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ نے کہا ان اہل کتاب کے اکثر لوگ حق جاننے کے باوجود صرف حسد کی بنیاد پر مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ یہ تمہیں ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. جی ہاں یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی اور اللہ نے ان کی کتاب میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے
قرآن کہتا ہے جیسے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے ویسے ہی یہود اللہ کے نبی کو پہچانا کرتے تھے، آپس کی مجلس میں تذکرہ کیا کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو اسلام کو جھٹلاتے تھے، دینی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی ان کے یہاں، حسد کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اللہ نے آخری نبی کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بنایا، تو حسد کی بنیاد پر یہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی مسلمانوں کے سامنے اسلام کے انکار کرنے کا، اسلامی تعلیمات کے جھٹلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان بھی دین اسلام سے بدزن ہو جائے اور اسلام سے پھر جائے، اسلام سے پلٹ جائے۔ کہا لگا ان کی ایک بڑی بیماری اس کے دلوں کی یہ حسد کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ یہودیوں کی دوسری بیماری یاد رکھیے گا، ان کے یہاں حسد بڑے اعلیٰ درجہ کی پائی جاتی ہے، اس درجے کی حسد کہ یہ دوسروں کو ایمان پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے جرائم میں سے ایک بڑے جرم کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہود سود خوری میں پوری دنیا میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور آج بھی ہے۔ سودی کاروبار جو ہوتا ہے نا، سودی کاروبار، اس میں یہ اس دور سے لے کر آج تک سب سے آگے بڑھے، اور ایسا ہی ہوتا تھا مدینے میں یا عرب کے قبائل میں۔ پچھلے دنوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، یہودی اپنے آپ کو 2-3 حصوں میں بانٹ لیتے تھے، کچھ لوگ اس قبیلے کی حمایت میں، کچھ اس قبیلے کی حمایت میں۔ اب جب لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ اپنے تیر، تلوار اور یہ چیزیں ان کو بیچا کرتے تھے، اور بیچنے کے عوض میں یا تو رقم لیتے تھے یا غلہ لیا کرتے تھے یا سود پر انہیں دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک میں اچانک سول وار ہو جاتا ہے، اچانک سول وار ہو جاتا ہے، 20 لوگ مل کر کے ایک تنظیم بناتے ہیں اور دنیا کی ٹاپ کوالٹی کے ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کون لا کر کے انہیں دیتا ہے؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کون لا کر کے انہیں دیتا ہے؟ یہ یہی تنظیمیں انہیں فراہم کرتی ہے، اور اس کے عوض میں موٹی رقم ان سے اینٹ کر کے اپنا کاروبار چلاتی ہے۔ اور یہ بات کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے مجھے یہ عقل دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ عقل دی ہے۔ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کھیل کیسے اور کہاں سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جرم قرآن میں بیان کیا کہ یہ یہودی جو ہے یہ سود کھانے والی قوم ہے۔ دوسرے معنوں میں کہا جائے تو سود کھانا، کھلانا، لینا، دینا، اس کی تجارت و کاروبار کرنا، لکھنا پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہودیوں کی علامت میں سے ہیں۔ قرآن پڑھیے آپ، سورۃ النساء کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 161۔ سورۃ النساء آیت نمبر 161، اللہ نے کہا فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت کریمہ نوٹ کر لیجیے، اللہ نے کہا کہ جو حلال چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے یہودیوں کے لیے حلال کیا تھا، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ یاد رکھیں اس چیز کو، یاد رکھیں، بڑی پاکیزہ اور بہترین چیزوں کو اللہ نے یہودیوں کے لیے حلال کیا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور ایک جرم کیا تھا ان کا پاکیزہ چیزوں کے حرام ہونے کی؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ سود لیا کرتے تھے جبکہ اللہ نے سود سے منع کیا تھا۔ یہ سودی کاروبار میں ملوث تھے، یہ سودی کاروبار میں ملوث تھے، اللہ نے اس سے منع کیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
طریقے سے, ناجائز طریقے سے یہ لوگوں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر دیا. اور ہماری شریعت میں میں سمجھتا ہوں کہ شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ شریعت نے سود کو قرار دیا ہے. اور ایک حدیث ہے, تمام طرق کو اکٹھا کیجئے تو حسن یا صحت کے درجے میں پہنچتی ہے. سود کا ایک پیسہ, عربی میں اسے حلالہ کہتے ہیں, ایک حلالہ. یاد رکھیں, سود کا ایک پیسہ, 1 روپیہ نہیں, 1 روپے کو 10 حصوں میں بانٹیے تو 10 پیسہ بنے گا. 10 پیسے کو 10 حصوں میں بانٹیے تو 1 پیسہ بنتا ہے. سود کا 1 پیسہ کھانے والا اپنی خود کی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کے گناہ کا حقدار ہے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. بہرحال تو یہودیوں کا ایک جرم اللہ نے یہ بتایا کہ یہودی جو ہے یہ سود لین دین اور سودی کاروبار میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے. اچھا, یہودیوں کے جرائم میں ایک بڑا جرم تھا رشوت لینا. جی ہاں, رشوت لینا. بغیر رشوت کے ان کے یہاں کوئی کام نہیں چلتا تھا, کوئی کام نہیں چلتا تھا. آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 62 کی تلاوت کیجیے. اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہا آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. اللہ نے یہودیوں کی صفت بیان کی اکلہم السحت کے تحت. اہل تفسیر علماء فرماتے ہیں سحت جو ہے یہ رشوت کے معنی میں ہے, رشوت کے معنی میں ہے. یہود جو ہے یہ گناہ کے کام میں, ظلم و زیادتی کے کام میں اور رشوت کے لین دین میں سب سے آگے رہنے والی قوم ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہود کی ایک صفت بیان کی, علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا. علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا. علم تو ہے, علم تو ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ سال بھر جمعہ پڑھتے ہیں, ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, یعنی آپ 52 مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, 52 مرتبہ خطبہ سنتے ہیں. علم مدرسے کے بچے جو ہم کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں وہ بھی علم, اور جو آپ سن کے حاصل کرتے ہیں یہ بھی علم. سال میں 52 مرتبہ آپ جمعہ کے خطبہ سنتے ہیں. اچھا, آپ کی عمر اگر 25 سال کی ہے, آپ کی عمر اگر 30 سال کی ہے, 40 سال سے سن رہے ہیں کہ داڑھی چھلنا حرام ہے, اس کے باوجود لیس رگڑ کی دیر رگڑ روز صبح. 40 سال سے سنتے ہیں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے, لیکن جب پہنیں گے تو کپڑے کے نیچے, ٹخنے کے نیچے ہی پہنیں گے. 40 سال سے سنتے ہیں کہ بے نمازی مر جائیں گے تو کافر کی موت مریں گے. لکھ لیجیے یہ بات. لیکن علماء ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے, ان کی موجودگی میں کہتا ہوں بے نمازی اگر مر گئے کافر کی موت مریں گے. 40 سال سے یہ بات سن رہے ہیں پھر بھی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہی حال یہودیوں کا. اللہ نے کہا کہ علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے, علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے. آپ پڑھیں, آپ جب سورۃ الجمعہ کی تلاوت کریں گے آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. اللہ نے کہا جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائے. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے, اور ایسے ظالم قوم کو اللہ ہدایت دے گا. اللہ نے کیا کہا, اب مثال کے طور پر آپ ایک گدھے کو لائیے اور ایک پوری لائبریری کی کتابیں گدھے کے پیٹھ پر رکھ دیجئے, اس سے کیا گدھے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی عزت بڑھ جائے گی. بھائی لائبریری والا گدھا ہے, عزت بڑھ جائے گی اس کی, وہ ٹریننگ میں چلنے لگے گا. اس کی عزت میں گدھا ہے, اصل میں گدھا ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہ یہود ہیں, اللہ نے تورات دیا عمل کرنے کے لیے, انہوں نے عمل کرنے کے بجائے پیٹھ کے پیچھے رکھا یا منمانی باتوں پر عمل کی, بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے ان کی مثال گدھوں سے دی ہے. سوچئے
امت محمدیہ جو سب سے بہترین امت ہے ان کو اللہ نے کتاب دی، یہ اگر عمل نہ کرے تو ان کی مثال کس چیز سے دی جائے، ان کی مثال کس چیز سے دی جائے؟ بہرحال تو اللہ نے ان کا ایک جرم یہ بیان کیا کہ تورات پر انہیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا گیا، تو ان لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہود کا ایک جرم یہ بیان کیا ہے، دین میں غلو کرنا، دین میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ یہ غلو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، یا ہماری زبان میں کہیے سر چڑھ جانا۔ ہم اپنی زبان میں نا پوری میں سر چڑھ گئی بات، سر چڑھنا جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے حد کو پار کر کے، جب بیٹا حد پار کر کے اپنے باپ کا باپ بن جائے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ سر چڑھ گیا یہ۔ تو ان کا ایک بڑا جرم دین میں غلو کرنا۔ اب غلو کی مثال کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت ہمیں پیش کی، جو بتلایا، اس دین اور شریعت میں حد سے آگے بڑھ جانا عمل کے میدان میں، خود سے بہت ساری چیزوں کو دین بنا دینا۔ سیدھی لفظوں میں وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے دور میں دین نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی دین کا حصہ، بعد میں اسے دین سمجھ لینا اور اس میں خوب آگے بڑھ جانا، یہ دین میں غلو ہے، اور قرآن نے یہ یہودیوں کی صفت بیان کی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر قرآن اللہ نے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل کیا کہ قرآن پڑھیں گے شفا ہوگا، دل زندہ ہوں گے، عمل کریں گے۔ لیکن ہم نے قرآن کو کیا کیا کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے قرآن پڑھ دو، اور کہا بھی جاتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو روح جلدی نکل جائے گی۔ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کتاب کو مارنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کئی اس کی مثالیں ہیں۔ بہرحال اللہ نے کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آپ جب پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق طریقے سے حد سے آگے نہ بڑھو۔ ناحق طریقے سے، ناحق طریقہ کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا ناحق طریقہ ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا، یہ حق ہے۔ اور ہم تو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنے تمام شرعی مسائل کو اللہ کی کتاب پر پیش کیجئے، نبی کی سنتوں پر پیش کیجئے، اور دیکھیے کہ کس کا دین، کس کا مذہب، کس کی شریعت، کس کا دعویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ شریعت نے احترام کرنا سب کو سکھایا ہے۔ ائمہ کا احترام، جو 4 امام ہیں ان کا احترام، بزرگان دین کا احترام، اللہ کے نیک بندوں اور نیک ولیوں کا احترام۔ لیکن احترام میں آ کر کے ان کی باتوں کو اپنے لیے دین بنا لینا، شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ یہ یہودیوں کا کام تھا، شخصیت پرستی یہودیوں کا کام تھا، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ قرآن پڑھے اللہ نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ قرآن پڑھے نا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ ایک صحابی ہے عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدی بن حاتم کہتے اللہ کے نبی، ہم اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا یہ بتاؤ، اگر تمہارا عالم کہہ دے فلاں چیز حلال ہے جبکہ اللہ نے حرام کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہتے حلال کہتے۔ کہا تمہارا عالم کہتے فلاں چیز حرام ہے جبکہ اللہ نے حلال کیا، کیا کہتے؟ کہا اسے حرام مانتے ہیں۔ کہا بدل کا عبادت ہوں، شخصیت پرستی میں آ کر کے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا، یہی دراصل عالموں کی عبادت ہے، یہی عالموں کی عبادت ہے، یہی عالموں کی عبادت ہے۔ آج لوگوں کے سامنے شریعت کی باتیں پیش کیجئے، دلائل کی روشنی میں دین کی باتیں پیش کیجئے تو لوگ بہانہ بناتے ہیں، نہ ہمارے امام صاحب کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے فلاں صاحب نے کچھ اور۔ اللہ کے بندے، تیرا یہ فلاں، تیرا یہ امام، تیرا یہ عالم دین معصوم نہیں ہے، معصوم
اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو غلطیوں سے معصوم رکھا ہے. تمہارے اماموں کو، تمہارے مولویوں کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا ہے. ہم مانتے ہیں تو صرف معصوم کی مانتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے. شریعت میں کسی اور کو معصوم نہیں بنایا. لہٰذا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے جرائم میں ایک بڑا جرم ظلم و زیادتی کرنا بتایا ہے، جس کے مناظر آج ہم اور آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. آپ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ الاسراء پڑھیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 پڑھیے. اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچائیں گے، دوہرا فساد مچائیں گے. آپ کو معلوم ہے ان کے فساد میں 2 بڑے فساد کیا تھے؟ ایک بڑا فساد تھا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہود ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. جس قوم کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنے ہو، ان سے ہم اور آپ معصوم بچوں کی جان بخشی کا مطالبہ کریں گے؟ بتائیے. ان کا جرم تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. معلوم ہے نبیوں کے قتل کرنے کے جرم میں اللہ نے بابل شہر کے بادشاہ بختنصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور یروشلم میں آ کر کے اس نے ان کی زبردست کٹائی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 600 سال پہلے. اچھا، ان کا دوسرا زمین میں دوسرا فساد کیا تھا؟ ان لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیا، اللہ کی اس عظیم کتاب کو چھوڑ دیا، اور اس میں تبدیلیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر ٹائٹس نامی بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے یروشلم میں آ کر کے ان کی کٹائی کی، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی عمارات کو بھی اس نے گرا دیا. معلوم ہے اللہ نے کہا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ یہ زمین میں فساد. اور ان کے فساد کا یہ عالم ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ صفت جو میں بیان کر رہا ہوں ہمیں سے اکثر کے یہاں پائی جاتی ہے، اکثریت ہماری شدہ. اللہ نے کیا کہا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. اللہ نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں کہ جب رسول کوئی بات لے کر کے آئے اور بات تمہاری طبیعت کے مطابق نہ ہو تو تم تکبر کرتے ہو. ہم کو داڑھی رکھنے کو کہا جائے تکبر ہے، مولوی ہے یار، خالی مولوی والا بات کرتا ہے. رکھنے سے اوپر کپڑا پہننے کو کہا جائے کوئی. بے شمار مثالیں ہیں میرے بھائی. بہرحال یہ کچھ مثالوں کے نمونے تھے جو میں نے آپ کو بتلائے کہ یہ اہل کتاب کی راہ ہے. دل کو چھپانا، دل پر عمل نہ کرنا، سود خوری کرنا، رشوت لینا دینا، شرک کرنا، دین میں حد سے آگے بڑھ جانا، ظلم و زیادتی کرنا، زمین پر فساد مچانا، دوسروں کے حقوق دبانا. یہ تقریباً 8 صفات ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ڈالی. اب آئیے 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، ذرا غور سے سنیں کہ ہم کہاں ان کی راہ پر ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہا کہ تم ان کے راستے پر ضرور چلو گے جو شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں تم ان کے راستے پر چلو گے ایک ایک بارش، یعنی انہوں نے جہاں قدم رکھا ہے تم وہیں پر. حتیٰ کہ بعض روایتیں بتلاتی ہیں، ذرا غور سے سن لیں اس بات کو، بعض روایتیں بتلاتی حدیث کی کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ طور پر زنا کیا ہو تو اس امت کے افراد بھی اپنی ماؤں سے زنا کریں گے. اور ہوا نا کہ حالیہ اخبار میں ایک نیوز آیا تھا، یورپ کی ایک خاتون جو ہے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتی ہے میں بیک وقت اس بچے کی ماں بھی ہوں اور اس کی دادی بھی ہوں. اخبار میں نیوز آیا تھا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. اعلانیہ طور پہ زنا کی خبریں چھاپی گئی یورپ سے، اور اپنے یہاں سے کہ اپنے مامیوں سے بدکاری نہیں کرتے. بول دو کہ شاید شرم کے پردے چاک ہو جائے. اپنی قوم میں بھی لوگ ہیں بھابھیوں سے، مامیوں سے
چچا کی بیویوں سے زنا اور بدکاری کرنے والے، اپنے قوم میں بھی لوگ بھرے پڑے ہیں اللہ کی پناہ. کہا اللہ کے نبی نے جو جو انہوں نے کیا تم وہی کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی کوہ کے بل میں داخل ہو تو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہود و نصارہ، تو آپ نے کہا وہ نہیں تو کون، وہ نہیں تو کون. اللہ اکبر. اب دیکھیے قرآن نے ایک بڑا بہترین مضمون بیان کیا ہے اہل کتاب کے تعلق سے. قرآن میں تقریباً کئی مقامات پر یہ آیتیں ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 47 اور 122 نمبر کی آیت ہے. دو مقام پر اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو اور میں نے تم کو عالمین تمام جہان پر فضیلت دی. دیکھیں یہ تو میں نے پہلے اہل کتاب کے جرائم گنائے، اب ان کی فضیلت سنی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دور میں زمین پر سب سے بہترین لوگ اگر کوئی تھے تو اہل کتاب تھے، لیکن ان کے انہی بڑے بڑے جرائم، شرک کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، سود لینے دینے کی وجہ سے، رشوت لینے دینے کی وجہ سے، ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، خون بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو چھین لیا اور کہا فباءوا بغضب علی غضب. ان کے اوپر اللہ کا غضب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہا. یہ ملعون قرار دیے گئے. اللہ نے انہیں سور بنایا، بندر بنایا، بے شمار عذاب اللہ نے ان پر دیے. جبکہ ایک وقت تھا کہ یہ اللہ کے بڑے ہی قریبی تھے، زمین پر اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس مقام کی قدردانی نہ کی، اللہ نے ان سے چھین لیا. آج امت محمدیہ بھی اس زمین پر کبھی سب سے معزز قوم تھی. ارے ہم وہ لوگ تھے کہ جب ہمارے قدم بڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زمینوں کو یوں ہی فتح کر دیا کرتا تھا. آج ہم وہی قوم ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں خیر میں نہیں ہے، ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے. فلسطین جیسی مقدس اور پاکیزہ زمین ہم سے چھین لی جا رہی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ڈی پی بدل رہے ہیں. ہاں ڈی پی بدل رہے ہیں، واحد قسم کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اسلامی حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلم مملکت کو کوس رہے ہیں بیٹھ کے اپنے گھروں پر. فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا. اللہ کے بندو میری باتوں کو پتھر پہ کندا کر لو، شاید اللہ زندہ رکھے نہ رکھے، لیکن میری یہ باتیں یاد رکھنا. جب میں نے علماء کے فتاووں پر غور کیا، خصوصی طور پر موجودہ دور کے پوری دنیا کے علماء میں بڑے پائے کے عالم دین شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جن کے دروس میں میں خود مدینے میں بیٹھ چکا ہوں، ان کے فتاووں کو دیکھا، شیخ عبداللہ ابن باز کے فتاوے دیکھا، علامہ ابن عثیمین کے فتاوے دیکھا، علامہ البانی کے فتاوے دیکھا رحمہم اللہ اجمعین. ان تمام کے فتاووں کو دیکھا کہ آخر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا کب، آخر فلسطینیوں پر ظلم و زیادتی کب ختم ہوگی. تو کہا کہ یہ ظلم و زیادتی احتجاج سے ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹی پی لگانے سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اسٹیٹس بنانے سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ پابندیاں ان پر ختم ہوگی، بیت المقدس آزاد ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ نکڑوں پر، چورستوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے فیصلے کرنے کے بجائے مسجدوں کو آباد کرو. گھر کے بغل کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، خواہش کیا ہے؟ فجر کی نماز بیت المقدس میں پڑھو. ہائے تیرا ایمان، ہائے تیرا ایمان. ایک وقت نمازوں میں نہیں. مدرسے کے بچے چلے جائیں، انگلی پر گن کر کے میں نام گنوا دوں ان بزرگوں کے جو صرف نمازوں میں آتے. چند ایک نوجوان آتے، کہاں یہ قوم مر جاتی ہے، اور بات کرتے ہیں بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، فلسطین کو آزاد کروائیں گے. ہاں وہ آزاد ہوگا، ہم سے نہ ہوگا. ہمارے پاس اسلام ہی نہیں ہے. اور یاد رکھو جس کے پاس اسلام نہ ہو اللہ اسے عزت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا اللہ عزت. سنو عمر فاروق نے کیا کہا نحن قوم اذلہ فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی. آج سود خور مسلمان ہے، چور مسلمان ہے، نشہ کرنے والا اور نشہ بیچنے والا
مسلمان ہے، شراب کا کاروباری مسلمان ہے، بھائیوں کا حق مارنے والا مسلمان ہے، بیویوں پر ظلم کرنے والا مسلمان ہے، بیٹیوں کا حق مارنے والا مسلمان ہے، اس کے بعد کہتے ہو کہ بیت المقدس آزاد کرائیں گے؟ نہ، پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، توحید کی دعوت کو عام کرو۔ آج گلی گلی چوراستوں پر اللہ کے توحید کی گھنٹیاں اڑائی جا رہی ہیں، کبھی تعزیے کے نام پر، کبھی امام حسین کے نام پر، کبھی علی کے نام پر، کبھی غوث کے نام پر، کبھی فلاح کے نام پر بات کرتے ہو بیت المقدس آزاد کرانے کی، نہیں ہوگا تم سے۔ وہ عمر جس نے بیت المقدس آزاد کروایا وہ کسی غوث کو نہ جانتا تھا، وہ عمر وہ کسی قطب کو نہ جانتا تھا، عمر صرف اللہ کو جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بات کرتے ہیں بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینیوں کی رہائی تبھی ممکن ہے جو ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنائے۔ آج پوری مسجد میں دعائیں ہو رہی، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، کیوں؟ معذرت کے ساتھ سود خور امام کھڑا ہے مسلم، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی۔ سود خور امام کھڑا ہے، حرام کھانے والا، قوم کا پیسہ ناجائز طریقے سے کھانے والا امام مسلح پر ہو اور پیچھے ظالم قوم کھڑی ہو، یہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں سنے گا؟ اللہ ان کی دعائیں سنے گا؟ اللہ ان کی فریاد سنے گا؟ نہ، بیت المقدس کی آزادی چاہیے تو یہودیوں کے صفات چھوڑو، مسلمان بنو، اسلام والے بنو، تب اللہ کا گھر آزاد ہوگا۔ توحید کی دعوت عام کرو، نبی کی رسالت کو عام کرو، دین میں بدعت چھوڑو، شرک سے توبہ کرو، تقلید سے توبہ کرو، اتباع کی طرف آؤ، اپنے نفس کی اصلاح کرو، سود خوری چھوڑو، حرام کھانا چھوڑو، زنا و بدکاری کے راستے چھوڑو۔ اس کے بعد تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، دیکھو تم یہاں دعا کرو گے اللہ وہاں زمینوں کو تمہارے لیے فتح کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہودیوں کے تمام صفات سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو ہمارے اس ازلی اور ابدی دشمن یہود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر یہودیوں کے جو صفات اور جو خصلتیں ہیں اللہ تو ان صفات اور خصلتوں کو ہم سے دور فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو سود خوری اور سودی نظام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو شراب نوشی، حرام کھانے، حرام پینے، حرام طریقے سے مال کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہماری بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہو اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین خصوصی طور پر ہمارے فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین ہم ظالم ہیں اللہ، ہم گنہگار ہیں لیکن ہم تیرے آگے مجبور ہیں۔ اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین بہنوں کی عزتیں تار ہو رہی ہیں اللہ، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی بڑی بڑی جنگوں میں جتنے بچے قتل نہیں کیے جاتے ان 20-22 دنوں کے عرصے میں اس سے زیادہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بھائی بہن قتل کیے جا چکے ہیں۔ اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے حالات پر تو رحم فرما دے۔ اللہ تو اہل فلسطین پر رحم فرما دے۔ اللہ تو اہل فلسطین پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین وہ یہود جو تیرے دین کے دشمن ہیں اللہ، جو فلسطینیوں کے دشمن ہیں، اگر وہ ہدایت کے لائق ہے تو اللہ تو ہدایت دے دے، ورنہ اللہ تو ان سے ایسا انتقام لے اللہ کی پوری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اللہ تو ان کے اوپر قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب کو نازل فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصرهم، اللہم انصرهم، اللہم انصرهم، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم شتت شملهم وفرق جمعهم وحرق بنیانهم وحرق بنیانهم وحرق بنیانهم۔ الہ العالمین تو فلسطین کے علاوہ دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں مسلمان آباد ہوں
اللہ تو ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.